جس طرح آپ جانتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی الیکشن ہار کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیٹ ہار کے، ان کے بیٹے اسد محمود ہار کے، اور دوسری طرف جو ہے علامہ محمد احمد الوداعی صاحب الیکشن ہار کے، مسعود نواز جنگوی صاحب الیکشن ہار کے، علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب الیکشن ہار کے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی جو شخصیات ہیں ان کا پارلیمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بچوں کو دعا، بڑوں کو سلام، ذیشان البانی ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ ناظرین، ماہ رمضان کا نیک مہینہ ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ 30 روزے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے کچھ اہم معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں کہ علامہ مسعود نواز جنگوی کی۔ علامہ مسعود نواز جنگوی کا ایک جو ہے انٹرویو سامنے آیا ہے، جس حوالے سے جو ہے آج بات کرنا چاہوں گا، اور اس انٹرویو میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ وہ انکشافات کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں علامہ مسعود نواز جنگوی صاحب، جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے چنگ سے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، لیکن وہ الیکشن لوز کر بیٹھے۔ اچھا، یہ الیکشن لوز کرنے کی پہلی وجہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو لوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی جماعت کے 2 بندے این اے کی سیٹ پہ بھی ہیں اور ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی، جس میں مولانا محمد احمد الوداعی صاحب سنی علماء کونسل کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں، اور دوسری طرف سنی رابطہ کمیٹی کے سربراہ جو ہیں جناب مسعود نواز جنگوی صاحب ہیں، لیکن جماعت ایک ہی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے ایک نظم کا، تنظیم کا فرق ہے، مشن کاز ایک ہی ہے، تنظیم کا فرق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر بات کی جائے، کیونکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ یہ کام کرتے رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا کچھ ایشوز بنے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا ایک علیحدہ جو ہے تنظیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اچھا، جہاں پر بات کی جائے ان کے انٹرویو کی، تو انٹرویو میں انہوں نے جو ہے بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں، ان پر تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ الیکشن جو ہے لوز کرنے کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الیکشن لوز کرنے کی وجہ ایک تو تھی کہ مولانا محمد احمد الوداعی صاحب نے جو ہے وہ این اے پہ بھی الیکشن لڑ لیا، ساتھ ایم پی اے پہ بھی جو ہے وہ الیکشن لڑا، اور دوسری طرف جو ہے علامہ مسعود نواز جنگوی صاحب جو ہیں وہ بھی لڑ رہے تھے۔ اب دونوں کے جو مشن کاز ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان کے کارکنان جو ہیں وہ چاہے ان کے ہیں مسعود نواز صاحب کے، تو وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو مولانا احمد الوداعی صاحب کے کارکنان ہیں وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مشن کاز جو ہے وہ علامہ حق نواز جنگوی شہید سے شروع ہو رہا ہے۔ اور علامہ حق نواز جنگوی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ علامہ مسعود نواز جنگوی کے والد محترم تھے اور ایک عظیم انسان، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے صحابہ اہل بیت کی بات کی۔ مولانا احمد الوداعی صاحب اسی جماعت کے جو ہے اس وقت سربراہ ہیں، جن کی بنیاد مولانا حق نواز جنگوی نے رکھی تھی۔ یہاں پر یا تو لدھیانی صاحب ایم این اے کا لڑ لیتے یا ایم پی اے کا۔ اگر ایم این اے کا لڑتے تو مسعود نواز کو ایم پی اے سپورٹ کر لیتے، یا اگر ایم پی اے کا لڑنا تھا تو پھر مسعود نواز کو ایم این اے پہ لے کے آتے اور ان کی حمایت کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مولانا معاویہ سمتار صاحب بھی الیکشن سے دور ہو گئے، اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے رہیں۔ اب سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ ایسا کون ہے جنہوں نے ان کو اکسائے رکھا، بھائی آپ نے بھی ایم پی اے پہ رہنا ہے اور آپ نے ایم این اے بھی لڑنا ہے، ایم پی اے بھی لڑنا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچا گئی، جس کی وجہ سے یہ الیکشن لوز کر بیٹھے۔ اب آتے ہیں مولانا مسعود نواز جنگوی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بات کی جائے، تو مولانا مسعود نواز جنگوی صاحب کا انٹرویو سامنے ہے، اور ان کی گفتگو سن کر یقیناً میں تو بڑا خوش ہوا ہوں، اور سننے والے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایک دلی محبت رکھتے ہیں اور بڑا ان کے ساتھ لگن رکھتے ہیں، وہ بھی خوش ہوئے۔ مسعود نواز صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی اور امن، اخلاق، محبت کی بات کی۔ اب لوگ سمجھیں گے کہ یار یہاں پہ محبت، امن اور یہ کون سی بات آ گئی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ مسعود نواز جنگوی صاحب کے ساتھ جو ہے انٹرویو میں جناب ہمارے جو دوست ہیں، اینکر پرسن ہیں فوکس میڈیا کے، عمار خان یاسر صاحب نے سوال کیا کہ آپ الیکشن میں ساتھ اکٹھے کام کرنا چاہ رہے تھے، الیکشن میں ایک ساتھ لڑنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہماری دلی خواہش تھی،
اور ہم نے کئی بار کہا کہ یہ ہمارا کوئی اختلاف جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، نہ ہی مذہبی ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی اختلافات جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہمیں سیاسی فائدہ بھی ہو اور مذہبی فائدہ بھی ہو، جماعتی طور پر بھی فائدہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے بڑی بارہا کی، لیکن دوسری طرف سے جو ہے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ مطلب ایک مولانا احمد الحدیانی صاحب کی انہوں نے بات کی، لیکن اب مولانا احمد الحدیانی صاحب کا موقف کیا ہے وہ ابھی جانا باقی ہے۔ تو دوسری طرف عمار خان یاسر نے سوال کیا کہ موجودہ جو صورتحال ہے آنے والے وقتوں میں کیا آپ ایک ساتھ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا ایک ساتھ ایک ہی نظم میں چلنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی علاقائی مفاد کے لیے، جماعتی مفاد کے لیے ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یقیناً وہ لوگوں کے ذہن میں جو کہتے تھے کہ جی مسرور نواز صاحب تو کبھی بھی اتحاد نہیں کرنا چاہتے، کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، تو ان کے جو ہے منہ پہ زوردار تماچا یقیناً لگا ہے۔ اور اس انٹرویو کے بعد اور اس گفتگو کے بعد یقیناً لوگوں نے کہا کہ مسرور نواز جنگوی صاحب جو ہیں وہ واقعتاً جو ہے ایک حقیقی لیڈر ہو کے سامنے آئے ہیں۔ جس طرح ان کی گفتگو سی ایک نظریے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں، اور علاقائی طور پر جس طرح انہوں نے کہا کہ جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے، جنگ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس انٹرویو کے بعد جو ہے بڑی چیزیں سامنے آئی اور لوگوں نے کہا کہ جی واقعی مسرور نواز جنگوی صاحب جو ہیں وہ جماعت اور نظم کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اور اتحاد کے ذریعے ہم جو ہے وہ جنگ کا الیکشن لڑیں، اور ایک بار پھر جو ہے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس 2024 کے الیکشن میں مذہبی جتنے بھی لیڈر تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی الیکشن ہار کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیٹ ہار کے، ان کے بیٹے اسد محمود ہار کے، اور دوسری طرف جو ہے علامہ محمد احمد الحدیانی صاحب الیکشن ہار کے، مسرور نواز جنگوی صاحب الیکشن ہار کے، علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب الیکشن ہار کے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑے ایسے مذہبی شخصیات ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا لیکن وہ الیکشن لوز کر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ جب تک یہ ان میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا، جب تک یہ اتحاد نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے مل کے نہیں چلیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ جو ہے یہ ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی جو شخصیات ہیں ان کا پارلیمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی بڑے لیڈر ہیں اور سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنے جا رہے۔ وہ اس وقت سیاسی طور پر جو ہے وہ کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں بنے جا رہے، اور اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ حکومتی جماعت ہے اور حکومت میں جو بیٹھی جماعت ہے ان کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے بعد جو ہے ہم نے لانگ مارچ بھی کرنے ہیں۔ اب یہ لانگ مارچ کس طرح کریں گے، کس طرح کام چاب ہوگا، یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن اگر میں جنگ کی بات کروں تو یقیناً ان دونوں شخصیات کو، اور ساتھ سابق ایم پی اے جنگ معاویہ اعظم طارق صاحب ایک بڑی سوچ کے مالک ہیں، بڑے مزاج کے مالک ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ مل کے ایک ایسا نظم پیدا کریں، اور اگر اپنے آپ کو جو ہے ایک بہترین اور مضبوط ایک سیاسی لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے اتحاد، اتفاق، اعتماد جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اپنے میزبان سیار الفاری کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد